نورین صاحب اب بات یہ آتی ہے کہ ہم ذرا اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. جو کلائمیٹ چینج کا پیٹرن ہے, جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو بڑی ہیپ ہیزرڈ سی تبدیلیاں لگتی ہیں, لیکن obviously آپ لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو, آپ لوگوں کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا ہم اس کو ایک سیٹ پیٹرن کے ڈبے کے اندر بند کر سکتے ہیں, یا یہ بالکل اب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں؟ Flood is not the only disaster. Yes. Flood is not the only impact of climate change. یہ تو one of the many ہے نا. اس کے اندر تو dozens and dozens of impacts ہیں جو پاکستان کے اوپر ہے. مثلا سب سے بڑا impact جو ہے وہ اس وقت crop pattern کے اوپر ہے. ہماری گندم کی فصل اس دفعہ فیل ہوئی ہے. بہت زیادہ بڑی پرسنٹیج ہے جو کہ crop پوری نہیں ہوئی, ڈیمیج ہوئی ہے. up to 20% at places ڈیمیج ہوئی ہے. ہمارا fruit ڈیمیج ہوا ہے ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے. جو اس وقت مارچ میں ان ایکسپیکٹڈ ہیٹ ویو آئی, اس کی وجہ سے مینگو جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اور 40% مینگو کی فصل ڈیمیج ہوئی ہے. اس ویدر پیٹرن کے چینج ہونے سے بہت سارے بیکٹیریا اور فنگس جو ہیں وہ پہلے کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں. تو ہماری 90% کنو پچھلے سال فیل ہوا ہے. تو ہمارے جو ویدر پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ ہمارے کراپ پیٹرنز جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں, ڈیمیج بھی ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز کی وجہ سے جو کراپ پیٹرن جو کراپس فیل ہو رہی ہیں ان کے ہمیں سیڈز اور ان کی جو ہارویسٹ ٹائم ہے, سوئنگ ٹائم ہے, اس کو پورا نئے سرے سے ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں اریگیشن سسٹمز کو ریوائز کرنا پڑے گا, ہمیں ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کو ریوائز کرنا پڑے گا, ہمیں ایمیشن کنٹرول کے لیے ٹرانسپورٹیشن کو اس طریقے کا بنانا پڑے گا کہ اس کے اندر سے گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن نہ ہو. اور ہمارے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ انرجی ایفیشنٹ نہیں ہے. مثلا اگر کسی جگہ کے اوپر آپ یوں سمجھیے کہ آپ اے سی لگاتے ہیں اور 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے اے سی کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے, اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں 15 منٹ میں کمرہ گرم ہو جاتا ہے. مگر ہونا یہ چاہیے کہ 1 گھنٹہ اے سی لگے اور 3 گھنٹے وہ کمرہ گرم رہے. جیسے آپ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے, ڈبل گلیزڈ گلاسز ہوتے ہیں اور دروازوں کے نیچے سوراخ نہیں ہوتے, جس کو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے اندر سے ڈرافٹ آ سکے جا سکے, ہوا کا گزر نہیں ہوتا اور سوراخ نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انرجی ایفیشنٹ ہیں. تو ہمارے جو اب گھر بنے اگر وہ انرجی ایفیشنٹ ہو تو ہم اگر سے فار ایگزامپل 12 گھنٹے اے سی استعمال کرتے ہیں تو وہ 2 یا 3 گھنٹے استعمال ہونا چاہیے اور 8 گھنٹے کی اس کے اندر انرجی سیونگ ہونی چاہیے. اس طریقے کے میجرز اگر آپ لینا شروع کریں گے تو آپ کی انرجی کے ساتھ ایمیشنز جڑی ہوئی ہیں نا. فیول جب آپ برن کرتے ہیں تو ایمیشنز ہوتی ہیں, تو آپ فیولز کو برن کرنا جب تک بند نہیں کریں گے, ایمیشن کنٹرول. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات ہے, تمام کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس اس بات کو جانتے ہیں کہ اب جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کنٹرول اٹس ناٹ irreversible, یہ واپس نہیں اب ہو سکتا. اب فار ایئرز اینڈ ڈیکیڈز یہ بڑھتا ہی رہے گا, یہ کم نہیں ہوگا. اس کو کنٹرول کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ ہم مزید اس کو خراب نہ کریں, لیکن اب تک جو خرابی ہو چکی ہے وہ irreversible ہے, وہ دوبارہ واپس نہیں ہو سکتی. آپ نے بڑی الارمنگ بات کی ہے, اور یہ اس لیے الارمنگ ہے کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں نے بھی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے, اسی ارتھ پر رہنا ہے, اور اگر ہم ایسی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں جو بتدریج خرابی کی طرف جا رہی ہے تو پھر تو ہم لوگوں کے شرم ہم لوگوں کو آنی چاہیے.